فرمایا میرے نبی دے دادے تے بھی پڑھ. یا اللہ میں پڑھیا, فرمایا دادے دی آل تے بھی پڑھ. یا اللہ میں پڑھیا, فرمایا ایک باری اور پڑھ اللہم بارک. یا اللہ میں پڑھیا, فرمایا میرے نبی دی آل تے پھر پڑھ ایک باری. یا اللہ پڑھیا تے میرے نبی دے دادے تے بھی پڑھ. یا اللہ پڑھیا, فرمایا دادے دی آل تے بھی پڑھ میرے نبی تے پھر دو باری ہو جائے. ہوں دعا مانگ لے رب اجعلنی یہ مطلب ہے تو جتنا مرضی رکوع کر, سجدہ کر, قیام کر, ایک باری حضور نو سلام نہ کہہ درود و سلام, نہ تیرا رکوع قبول ہو سکتا ہے نہ تیرا سجدہ قبول ہو سکتا ہے. یہ مطلب ہے نماز دی جڑی روح ہے نا وہ سرکار دے اوپر درود و سلام. صحابہ کرام کس طرح نماز پڑھتے سن؟ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جماعت کرا امامت فرمایا. صحابہ پیچھے لائناں بڑیاں نے تے منہ کعبے نو آئے تے تانوں پتہ ہے جتھے نمازی دی نظر ہوندی ہے اتنے نظر رخ کعبے والا, کعبے والوں انج نہیں ہو سکتے, انج ہویا تے نماز گئی. لو جی سرکار نے کھبے پاسوں جڑا حجرہ مبارک سی نا کپڑا چک کے تے ویکھیا, میں اپنے غلاماں نو ویکھیا, جس لئے چک کے ویکھیا تے سارے نے منہ کعبہ چھڈ کے حضور نال کر صفاں بھی ٹوٹ گئیاں اور امام بھی مصلی چھڈ کے پیچھے نو نسے. دسو ہاں کہو جی نماز اور کہو جی جماعت ہے جہاں مصلی تے امام ہی نہ رہے. سرکار نے چھیتی نال مصلی سٹ کے فرمایا صحابہ یہیں سے مکمل کرو, دوبارہ تانوں نیت کرنے دی لوڑ نہیں, یہ تو ہی مکمل کرو. تواڈے منہ کہڑے غیر ول ہوئے نے, میرے ول ہی ہوئے. مطلب صحابہ کرام نماز دے وچ بھی اس جستجو چ رہندے سن. ایک حضور دے صحابی سن, انہوں نے کسی نے آکھیا اتنے زیادہ ثواب آپ دے سجے پاسے پیچھے ذرا کھڑا ہو. انہوں نے کہا یار پیچھے حضور دا دیدار نہیں ہونا. وہ اگلی سال 5-7 نمازی چھڈ کے تے اتنے کھڑے ہونا, تے جدوں کھڑے ہونا نماز پڑھن تے حضور نو پھر زیارت کردے رہنا. کہنا اتنے پیچھے زیارت نہیں ہوندی, یہ جڑی پہلی صف ہے نا 2-4-5-7 بندے چھڈ کے تے نالے نماز پڑھ لی دی ہے نالے دیدار مصطفیٰ کر لی. یہ صحابہ کرام وہ سن جڑے نماز وچ بھی حضور دی یعنی جستجو وچ رہندے سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال ہی نماز ہے. اور تسی ونڈ نہ سمجھنا کہ اللہ دی محبت ہو رہا ہے, نبی پاک دی محبت ہو رہا. حب الیہ مما سواہما, محبت رسول دا نا ہی محبت خدا ہے. تے جے کسی نو بہت شوق اللہ نال محبت کرن دا کر کے دسے تے اسی بھی وہ غلام ہوواں گے. سانوں بھی دس چھڑے کس طرح کرنی ہے محبت. بھی اکھ چاہیے ہے, منہ چاہیے, اللہ دا منہ بھی نہیں اکھ بھی نہیں. کس طرح محبت ہوئے گی؟ ظاہری طور پہ جس طرح ہوتا ہے نہیں. تے سرکار کو کٹھے ہو کے گئے, یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ نے بڑھایا ہے بڑا جی کرتا ہے وہ محبت میں, آپ مسکران لگ پہ. فرمایا صحابہ ویکھی مینوں جاؤ تے مدی انہوں جاؤ. 1500 سال کسی نے دیکھے. اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اور یاد رکھو آخری حدیث پاک ہے جدوں قبر سے جانا تو سارے نے جانا اپنے اپنے وقت نال. خدا کی قسم جڑا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہت مضبوط کر کے رکھو. کسی دے کہن تے چھڑ نہ جانا. جے تانوں کسی دوسرے مولوی نے غلط سبق دیتا بچ کے رہو. اپنے جڑے علماء نے جڑے اولیاء کرام نال محبت کرنے والے نے, اس طرح مفتی صاحب نے بڑی اعلیٰ گفتگو سرکار کی محبت کے حوالے نال, میلاد پاک دے حوالے نال. ہاں جی لوکی ایویں اس انگریز کے سوالات پیدا کیتے ہیں. انگریز کے سوالات نے کہ جی کتنے ہے قرآن چ لکھا, جی تمہیں دسیے قرآن دے قرآن کتنے لکھا ہے؟ اللہ نے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے میلاد اتنے مٹھائی بھی ونڈی ہے تے نال شربت بھی ونڈے ہے. تے اپنے نبی دے میلاد جو ہے تو سال سارے منڈے ہی ونڈ چھڑے, لڈو کٹے خوشی. اگر کافر نبی پاک علیہ السلام دے میلاد کی خوشی کرتا ہے جہدے واسطے آخرت کوئی جزا نہیں, لیکن اگر وہ خوشی کرتا ہے غلام جیسا جڑا اللہ دی توحید دا منکر ہے, اللہ دا منکر ہے, دشمن خدا ہے, انہوں قبر وچ قیامت تک نہیں فائدہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا وہ جان میری توحید دا منکر ہے, میرا دشمن ہی صحیح, لیکن خوشی نے میرے محبوب کی کیتی ہے نا جڑی عورت آزاد کی. اگر کافر خوشی کرے تو انہوں فائدہ ملے, تو جب غلام ہو کے خوشی کرے گا اپنے آقا دی تو پھر عطا دا فیض دا عالم ہی بکھرا ہے. تو یاد رکھو جب قبر سے جانا اتنے ایک ہی سوال ہونا,
ما كنت تقول فی حق سرکار تشریف لے آن کے پوچھا جائے کہ دس بھی انہوں نے مندا تھا کہ جی آخیا جی ساڈے وانگو ہی اس طرح کئی سبق دیندے پھردے نے الٹے کہ کام خراب ہو گیا جی حضور دا چہرہ ویکھ کے آخیا جی میرے نبی پاک نے جنہاں دے میں میلاد شریف کردا رہا میں لنگر تقسیم کردا رہا میں نہ تو سندا رہا پڑھدا فرشتہ آکھے گا تیرا ٹھکانہ تو دوزخ سی تے حضور کو پہچان لیا اس پہچان کر کے جنت دا دروازہ کھول کے فرشتہ آکھے گا تیرا ٹھکانہ اس چہرے دی وجہ تو بدل کے جنت کر دیتا ہے لیکن نہ تو پڑھن کا مقصد یہ ہے کہ حضور دی پہچان دے وقت کتے کھونج نہ جائیے کتے زلفہ دی گل کتے چہرے دی گل کتے حضور دی اکھ دی گل جس اکھ نو اللہ فرماندا ما زاغ البصر وما طغى جب رب نے ویکھن دی خواہش کی تھی تجلی آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا سبحانک تو میں نہیں یہ گل کروں گا تجلی نال بھی ہوش ہو گئے محرم موسیٰ صاحب چیخ نکل گئی بے ہوش ہو گئے ہوش ہے تے اکھن نے میں نہیں کہاں اکھ بے ہوش ہو گئے تے جدوں مدینے والا سامنے بٹھا کے ویکھیا اس ہستی نے اللہ نو ویکھیا تے اللہ نے ویکھیا کیا ما زاغ البصر وما طغى میرا سونا تے اکھ چمکدا بھی نہیں پیا اس اکھ دی داد دیتی اللہ تعالیٰ نے لہذا یہ سرکار نال اپنا رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے اتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے اتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے صحابہ پتہ کہ بندے سن ایک صحابی نے فرمایا مسجد دے وچ مسجد نبی فرمایا بیٹھ جاؤ بھائی تے نال ایک گھر سی ایک صحابی دا انہیں جو پالیا جڑا پجامہ سی تے قمیض پان لگیا باہ پائی ہے تھوڑی تے دوجی باہ پانی سی تے آواز سنی مسجد نبی جو بہ جو وہ چھیتی نے باہ کٹ کے تھلے بہ گیا انہوں نے بیوی کہتی کی ہوا ہے انہوں نے کہا سرکار نے نہیں سنی بہ جا وہ ہس کے کہتی ہے مسجد چ کسی نے آخیا انہوں نے کہا پاویں جتھے بھی کہا میرے آقا نے تے جملے کہے نا بہ جا میں بہ گیا کس طرح تصویر اللہ کے قرآن کیا خوب فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ یہ محمد والے صحابہ کرام نے کوئی کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد والے اسی اللہ والے بن دیتے بس یہ شیر دیتے نہ دیتے بند کرنے انہو لذکر اللہ سب تو بڑا نات خواہ خود اللہ فرمایا میرے نبی یہ قرآن سارا تیرے ذکر ہے میں تابع والے کو کل کرنا پہ ظلم پاک بس ایک سرکار دی ظلف دا چیتا رکھو ظلفہ مدنی دیا ظلفہ مدنی دیا یہ نہ ظلفان دی بکھلی شان بابا کل جمڑ جد نازل تھی دے قرآن ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ تو میں جدوارا حسنین دیان مہارا ظلفہ مدنی دیا ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ دی بکری شان ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ دے کنڈل سونے اینا ظلفہ دے کنڈل سونے مولا دینے دل من موڑے ظلفہ مدنی دیا ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ دی بکری شان ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ تے جیڑی پگ ہے اینا ظلفہ تے جیڑی پگ ہے سوا لکھ نبیان دی لج ہے ظلفہ مدنی دیا ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ دی بکری شان ظلفہ مدنی دیا ان زلفاں نو سونا جدوں کھولے
انہاں زلفاں نو سونا جدوں کھولے رب عرشاں تے پیا بولے زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکھری شان زلفاں مدنی تیبہ والے گل تیرے بوتے مکڑی تیبہ والے گل تیرے بوتے مکڑی ولیاں بھی ہونا بوتے نبیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے پوے اٹھے چکڑی تیبہ والے تیرے بوتے مکڑی آوے گا او ویلا جد بگڑی بناؤ گے سکینانو اپے پن لاؤ گے اساں ساری گالی ساری کر یوت سکڑی گے تیبہ والے تیرے بوت مکڑی ولیاں بھی ہونا اتھے نبیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے پوے اتے چکڑی تیبہ والے تیرے بوت مکڑی تیبہ والے گل تیرے بوت مکڑی فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم محترم علامۃ الازہر جناب مفتی محب اللہ نوری صاحب معزز علماء کرام اور حاضرین سامعین اللہ تعالیٰ دا شکر کہ جس کی توفیق نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم دے نال اسی اس بابرکت محفل دے وچ سجدے دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے جہاں سب واسطے سب آسرے دم توڑ جاتے ہیں وہاں یہ کام آتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے درودوں کی مہک سے محفلیں آباد ہوتی ہیں درودوں کی مہک سے محفلیں آباد ہوتی ہیں ہمارے گھر
سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے یہی وہ نام ہے جس سے اندھیرا دور ہوتا ہے یہی وہ نام ہے جس سے اندھیرا دور ہوتا ہے ہمیشہ جگمگاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا معزز حاضرین سامعین کرام وقت کی ہو چکے یہ لکھا ہے معزز حاضرین جیڑی میں آیت کریمہ تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیڑا اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرے گا میں انہوں دل دا تقوی عطا فرماواں گا قرآن پاک وچ احادیث دے وچ جا بجا آیا کہ تقوی اختیار کرو تقوی بوانا پرہیزگاری عمومی طور تے جڑا تقوی پرہیزگاری ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب جو صاحب تقوی نے وہ بغیر ویکھن تو مننے نہ لے صاحب تقوی انہاں لوکاں نوں کہا گیا جڑا ویکھ کے ایمان نہیں لیاندے بلکہ بغیر ویکھن تو ایمان لیاندے تقوی پرہیزگاری اللہ تعالیٰ نے تقوی دیاں بڑیاں قسماں نے بڑیاں جہتاں نے مثلا اکھ دا تقوی کناں دا تقوی زبان دا تقوی نماز دا تقوی روزے دا تقوی بڑیاں قسماں نے تقوی دیاں تے جڑا دل دا تقوی اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ فرمایا دل دا تقوی یہ دل دا تقوی ہوئے گا تے باقی تقوی قبول ہون گے اگر دل دا تقوی قبول نہیں تے باقی کوئی تقوی بھی قبول نہیں ہے اللہ حدیث پاک چل رہا ہے سرکار نے فرمایا دل سے کیسی ایسا عضو ہے اگر وہ بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاندہ ہے اگر وہ سلجھ جائے سارا جسم سلجھ جاندہ ہے یاد رکھو کہ وہ دل ہے انہیں گل سامنے آگئی کہ دل دا تقوی اگر ہوئے گا تو باقی تقوی قبول ہو جائیں گے اگر دل دا تقوی نہیں تو پھر باقی تقوی بھی کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جڑی تقوی دی تعریف کی ہے نا وہ کی ہے بلا قرآن پڑھ کے یہ گل واضح ہو جاندی کہ جننے تقوی نے ساریاں دا براہ راست خدا ذوالجلال نال تعلق لیکن جڑا دل دا تقوی ہے یہ خدا ذوالجلال نال ڈائریکٹ تعلق نہیں یہ اللہ دی نشانیاں نال تعلق اللہ دی نشانیاں نال تعلق ہے فرمایا جو میری نشانیوں کی تعظیم کرے گا اس کو دل کا تقوی دوں گا یا اللہ اسی تے تیری تعظیم کرنا چاہنے ہیں فرمایا میری تعظیم تسی نہیں کر سکتے میں ظاہر ہی نہیں ہوندا تے میری عبادت ہو سکتی ہے عبادت واسطے بکھڑا ملنا ضروری نہیں لیکن جدی تعظیم ہوندی ہے نا تو ظاہر ہونا ضروری ہے تے یا اللہ پھر جڑا عمل نال دل دا تقوی ملتا ہے وہ این عبادت عبادت صرف اذان سن کے نماز پڑھنا روزہ رکھنا نہیں بلکہ کسی نو مسکرا کے دیکھ لوانا محبت دے نال مومن نو وہ بھی عبادت ہے خدا جی تسی گھوڑا رکھ لیا پٹھے پاندے ہو اس واسطے کہ انہوں میں جہاد وچ استعمال کراں تو سارا عبادت ہے خدا
جے تسی ماں باپ کے چہرے میں محبت دے نال ویکھ لیندے ہو تے ایک حج دا ثواب وہ بھی عبادت خدا تے اے تسی راہ دے وچ بٹا پیا تے انہیں چک کے پتھر نو بڑے سٹ دیندے ہو تے وہ بھی عبادت خدا. ایسے ہزاراں عمل نے کہ جدا ڈائریکٹ خدا نال تعلق نہیں، تعلق سامنے کسی اور نال ہوندا لیکن عبادت خدا ہے. پھر سرکار نے فرمایا ایسے گناہ نے جنہیں نماز نال بھی معافی نہیں، روزے نال بھی معافی نہیں، نفلہ نال بھی معافی نہیں، مکے جا کے بھی نہیں. کہ صحابہ پریشان ہوئے. پھر جناب آپ نے فرمایا جڑے تسی روزی کمان واسطے تکلیفاں اٹھاؤ گے، حلال روزی کمان دیا وہ جڑی تکلیفاں اٹھاؤ گے وہ دن اللہ وہ گناہ معاف ہے. عرض کی یا اللہ تیری نشانیاں کی نہیں؟ فرمایا تیار ہو کے آ جاؤ، احرام بن لو، طواف کر لو. طواف کرنے تو بعد ایک پہاڑی تے آ گئے، فرمایا میری نشانی. پھر دوسری پہاڑی تے لے گیا، فرمایا بھی میری نشانی. بھئی توجہ ہے نا؟ فرمایا صفا مروہ میری نشانی. یا اللہ جے پہاڑ ہی تیریاں نشانیاں نے تو پھر پاکستان چ بڑے پہاڑ ہیں، پوری دنیا چ سب تیری نشانیاں. فرمایا صرف 2 پہاڑ میری نشانیاں نے، باقی پہاڑوں تے میری حاجرہ دے پیر نہیں لگے. صرف 2 پہاڑیاں تے میری حاجرہ دے پیر لگے نے، میری نشانی. تے یا اللہ اسی پھر نشانیاں دی یہ تے یا اللہ تیرے تے کوئی تجلی نہیں آئی، کوئی نور نہیں چمکیا، یہ تے حاجرہ دی نشانی ہے. فرمایا جنوں میں اپنا جہاں نال پیار کر لواں تے او جتھے پیر لا دے نسبت کے پیراں نال ہوندی اس جگہ دی لیکن نشانی خدا دی بن جائے. یعنی جنوں اللہ تعالیٰ اپنی محبتاں دا مرکز بنا لیندا ہے وہ زمین دے جس ٹکڑے چ بیٹھدا ہے، چلدا ہے، آرام کردا ہے اور وفات تو بعد زمین دے اندر چلا جاتا ہے. فرمایا ساری خدا دی نشانیاں بن جاتی ہیں. تو یا اللہ انہاں نشانیاں دی تعظیم کس طرح ہوئے گی، کس طرح کیتی جائے؟ فرمایا صفا تو مروہ، تو پھر مروہ تو جا کے صفا آ جاؤ، پھر صفا تو مروہ یہ 7 چکر لا لینے تسی. تے جدو سبز بتیاں آ جان تے پھر دوڑ پوے. یا اللہ کیوں دوڑی ہے؟ فرمایا میری حاجرہ دوڑی سی. یا اللہ تے اس واسطے دوڑی اصل گہرائی سی اسماعیل علیہ السلام. اللہ نے فرمایا تانوں کی اس گل نال اسماعیل ہون یا نہ ہون، جگہ گہری ہوئے یا نہ ہوئے، ہم تے جگہ بالکل پلین ہے. فرمایا کہ یہ محبت دے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. یہ میں اس منظر دی یاد رکھنا چاہنا تے دوڑنے وچ نہ تانوں پڑھن واسطے تے بلایا ہی نہیں، تانوں دوڑان واسطے خدا نے بلایا. دوڑنے وچ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ، نہ وظیفہ، کوئی چیز پڑھنا فرض ہی نہیں. تانوں دوڑان واسطے بلایا. ساری دنیا نو دوڑ تے لا چھڑیا، حج ہو گیا. اللہ دی نشانیاں دی تعظیم ہوگی. عرض کی یا اللہ یہ تے جتھے صرف پیر لگا ہے. ہوں دیکھو میں تمہیں بڑی توجہ نال گل سنیو، یہ بڑی اپنے عقیدے دی گل ہے. اللہ نے جڑا سانو عقیدہ قرآن نے دیتا ہے نا، میں وہی گل کرنا پیا. جدو بیس ٹھیک ہو جائے گی پھر میلاد شریف بھی بڑے اعلیٰ ہون گے، پھر سب محفلاں بھی، اولیاء کرام دی محبت بھی ہوئے گی. ہوں تسی اندازہ کرو میں تواڈے نال گل صرف اتھوں تک کر رہا. یہ مطلب ہے اللہ دے جڑے محبوب بندے نے انہاں دا پیر جس جگہ لگ جائے او جگہ اللہ دی نشانی، دل دا تقویٰ تے عبادت خدا بن جاتی ہے. حالی تے میں اللہ دے بندیاں دی جڑی مس ہوئی جگہ نا وہی گل کرنا پیا. حالی بندے تے دور دی گل اللہ دے بندے ہیں، انہاں دی قدماں دی بھی نہیں گل کیتی. میں صرف اس جگہ دی گل کرنا پیا جتھے انہاں نے پیر لا چھڑے. اللہ دا پیارا جتھے قدم لا دے، جتھے پیر لا دے، علی وہ دی گل کرنا پیا. عرض کیتی یا اللہ سانو دوڑ لواتی جتھے نشان بھی نہیں پیا تے صرف پیر ہی لگا تے دوڑ لواتی ہے. تے یا اللہ جتھے نشان ہے ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دے نشان ہے جس پتھر ہوتے، فرمایا طواف کر کے وہ دے سامنے آ جاؤ
پہلی نظر وہ اتنے پانی ہے تو پھر میرے کعبے اتنے پانی ہے تو پھر تہاڈا طواف قبول ہو جائے گا، تہاڈا حج قبول۔ ہاں جی، تسی چاروں سمتوں دے وچ اگر پڑھو گے نفل وہ تہاڈے قبول ہی ہون گے۔ فرمایا میں قبول ہی ادو کراں گا جدوں مقام ابراہیم دے کول آ جاؤ گے، پہلی نظر اتنے پاؤ گے تو پھر کعبے اتنے پاؤ گے تو پھر میں تہاڈا وہ حج قبول کروں گا، طواف قبول کروں گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، سرکار نے اتنی تعریف فرمائی اس پتھر دی جتے حضور ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دا نشان لگا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نماز وچ رکھنا بھی ہے یہ سامنے، ایڈی اہمیت ہے تو شام میں وہی اتر آئی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی۔ ہوں جدو خانہ کعبہ جدو صفائی ہوئی ہے فرمایا سارے پتھر باہر چھوڑ دو، یہ توحید کا گھر ہے، اتنے کوئی پتھراں دا کم ہی کوئی نہیں، سارے پتھر باہر چھوڑ دو، توحید کا گھر ہے، پتھراں دا ایسے کم ہے، لیکن ایک پتھر جڑا نا وہ میری نشانی ہے، وہ میرے یار دے پیراں دا نشان لگا ہے، انہوں باہر نہیں سٹنا، وہ نسبت والا پتھر ہے، انہوں کعبے دے وچ گڈ کے رکھنا ہے، باقی بے نسبت نے سارے باہر چھوڑ دو۔ ایک پتھر ہے، یہ مطلب یہ ہے پتھر کو باہر سٹنا بھی توحید خدا تے پتھر نو نماز وچ سامنے رکھنا بھی توحید ہے۔ پھر فرمایا پتھر انہوں چومو، قیامت تک چومو انہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سامنے گئے، فرمایا میں عمر پتھر انہوں توڑن والا، میں چومن والا ہی نہیں، میں عمر ہوں، پر چارہ نہیں عمر دا چلدا پیا، حضور دے لب جو لگ کے نہ نال ہی چومنا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ درباروں پہ جاتے ہیں پتھروں کو چومتے پھرتے ہیں، نہ سمجھ لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سب پتھر ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پتھر کو پھینکنا بھی توحید ہے، پتھر کو چومنا بھی توحید ہے۔ اچھا میں ادھر گیا کہ طواف کرنا ہے، ایک مولانا صاحب جڑے فتوی دیندے سن ہاتھ چومنا شرک ہے، تے میں پھر اپنے اللہ سونے نشان ویکھی کعبے دے وچ کرو، میں بھی طواف وچ ساں تے انہیں کی کیتا اپنا ہاتھ جڑا سی اینج کر کے نا حجر اسود تے حجر اسود او تے سی تے پیا ہے ڈبا جا اتنی دوروں نا اینج کر کے ہاتھ پیا چومے تے میں اودی ماں نوں پھڑ لیا، میں کہا آپ ہاتھ چوم رہے تھے؟ کہتے جی حجر اسود کو پوچھا، میں نے کہا پھر بعد میں بات کرتے ہیں، فارغ ہو کے نا بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ جدوں فارغ ہو گئے بہ گئے، وہ مولانا صاحب کسی جماعت کے ہونے نا بڑے فتوے دے رہے تھے ہاتھ چومنا شرک ہے۔ میں کہا کہ میں اپنے اللہ کی بڑی شان دیکھی، تسی لوگ تے فتویٰ دے سو کہ شرک ہوندا ہے، اللہ نے کہا انہوں میرے گھر آن دے، میں دے ہاتھی دے کولوں چما کے بھیجا، انہوں میرے گھر آ گیا کہ تسی ہاتھ چومیا، کہتے جی میں حجر اسود دا بوسہ لیا، میں کہا وہ کس طرح؟ حجر اسود تے نظر نہیں سی آندا پیا، اتنے تے سیر ہی سیر سن کے رش سی بڑا زیادہ، کسی سیر دا بوسہ لیا، کہتے جی نہیں وہ نظر نہیں سی آ رہا لیکن تصور دے وچ میں ہاتھ لگایا تے چوم لیا، وہ حجر اسود دا بوسہ ہو گیا، میں نے مسئلہ سنا رہا تھا تے میں کہا یہ مسئلہ بڑی چھیتی سنانا پیا، پتھر دے تصور چ ہاتھ چومیا جا سکتا ہے، جدو کملی والے دے تصور چ اسی انگوٹھے چوم کے نام تے لانے آکھنا تے وہ متعلق ہی خیال ہو گیا۔ دوستو بھوک زیادہ چلی لگی کیونکہ یار میں بھی نہ تن بٹھا لا، میں 5-7 منٹ کرنا میں ویسے چونکہ مفتی صاحب نے بڑی اعلیٰ کی ہے، میری ضرورت نہیں سی کرن دی، لیکن میں بھی وہ چڑی گئی نا اگ بجھان ابراہیم علیہ السلام نے چونچ چ پانی پایا تے چلے گئی اگ بجھان، سرکار ویکھ کے ہس کے کہندے نے تو کدھر چڑی ہے؟ انہوں نے کہا سرکار میں بھی اگ بجھان آئی ہاں آپس میں۔ آپ نے کہا تیرا جڑا تو قطرہ لئی پھرنی ہے تکا یہ آگے تک نہیں سک جانا آواز، انہوں نے کہا جی یہ تو مینوں بھی پتا سک جانا پر نا تے آ جائے گا نا بجھانا آ جائے نا لکھانا ہے یہ دو دی محفل جیسا شامل ہے، اٹھ فریدا تے ستے آتے میلا ویکھن جا، جے کوئی ملے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا۔ پھر تسی دیکھو اے جڑے قربانی کے جانور نے یہ بھی اللہ دی نشانی ہے، انہاں دی تعظیم، دلاں دا تقوی تے عبادت خدا، کیوں جی؟
انہاں دی تعظیم، انہاں دا احترام، انہاں دا تقوی۔ پھر جی 9 ذی الحجہ نوں چلے گئے میدان عرفات، میدان عرفات دے وچ چلے گئے۔ اتنے ہن کی کرنا پوے گا؟ سارا دن بٹھا چھڑیا، نہ کوئی تلاوت، نہ وظیفہ، نہ کوئی نماز۔ زور دا وقت ہویا تے پڑھن لگے تے پڑھن ہی نہ دیتی۔ یہ جی قضا کرو، وہ ساری عمر تے قضا نہیں کی، اتنے اللہ خود قضا کروا دے۔ آخر اصل کے نال ملا کے پڑھ، ہاں جی زور لگ گئی اسی طرح۔ پھر جب سورج ڈبن لگا آخر جی تو نکل جاؤ، مغرب کا ٹائم ہوا پڑھنے پڑتی۔ حج کدوں ہوئے گا جی؟ پوچھنے والے نے پوچھا، انہوں نے کہا حج ہو گیا۔ وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا یاد منا لی ہے آدم تے حوا دے کٹھے ہونے دی، انج کٹھے ہوئے سن، اتنے کٹھے ہونے واسطے آئے سن، حج ہو گیا۔ پھر منار چلے گئے، اتنے وہ کدھر دا شیطان ہے، خود دی سیمنٹ بجری دا بنیا، وہ کتنے دا شیطان آ گیا؟ خود ہی سیمنٹ بجری دا، جتنے کینکریاں مارنیاں نے، قربانی دینی ہے، خود بنایا۔ یہ کتنے دا شیطان آ گیا بھائی، کینکریاں مارو۔ اللہ نے کہا کہ میرا اسماعیل جڑا سی نا وہ اپنا آپ قربان کرنے واسطے جا رہا سی تے شیطان نے ڈکیا۔ پہلے یہ بھی گل سن لو، اتنے کہڑا شیطان، اتنے کہڑی قربانی لے کے بندہ جانا ہے؟ شیطان جڑا ڈکدا تمہیں تسی وٹے مار دیو، پتھر مار دیو، کینکریاں مار دیو، شیطان نظر آیا کدی کسی؟ ہاں جی اللہ نے کہا ہے قیامت تک وٹے مارنے نے، قیامت تک کینکریاں مارنیاں نے، میرے اسماعیل دی یاد بنانی ہے، میرے اسماعیل دی یاد بنانی ہے، قیامت تک ساری دنیا کینکریاں مار دی ہوتی۔ ہاں جی تے جڑا اسلام ہے نا، ایک ادھے نالوں بہت ہے یاد بنان دا۔ اسی میلاد شریف منانے ہیں، اسی معراج شریف منانے ہیں، اسی عرس پاک منانے ہیں، اسی محرم شہادت امام حسین منانے ہیں۔ یہ ساری کی نے؟ یہ ساری نسبتاں نے، اللہ دی نشانیاں نے۔ قرآن دا حکم ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت ہے، فرمان۔ ہاں جی انہاں دی نشانیاں دی تعظیم، انہاں دا احترام۔ تے دوستو اللہ تعالیٰ دے نال جڑی چیز دی نسبت ہو جائے، او دا احترام، او دی تعظیم، دلان دا تقوی اور عبادت خدا ہے۔ تے ذرا غور کرو، ہاں سب تو افضل نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں دی تعظیم جڑی ہے، یہ کتنی بڑی عبادت، کتنا بڑا دلان دا تقوی ہے۔ صحابہ کرام حضرت ابو الاسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی نسبت دے نال کس طرح پیار سی؟ ہاتھ ملاندے سن نا جدو کوئی انہاں نال، تے ہاتھ پیچھے کر لیندے سن، یار اینوں نہ ملانا، یار ہاتھ نہ ملانا۔ عجیب ہی لگتا ہے کہ بندہ مصافحہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کیوں؟ انہاں کہا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال میں ہاتھ دیتا سی نا حضور دے ہتھاں وچ، جدو بیعت ہویا سی، تے میں قسم کھا لی کہ ہاتھ دوبارہ میں کسی نے نہیں دیتا، میں سرکار کو دے دیتا۔ پھر صحابہ کس طرح آپ کی نسبتاں دے نال دیوانہ وار محبت کرتے سن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو وضو فرماندے سن، ایک چھٹ زمین تے نہیں سی آندی، ہاں جی تلیاں تے ہتھیلیاں تے لینیاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک تھلے زمین تے نہیں سی جان دیندے، جدو حجامت ہوندی سی بال مبارکاں نوں سنبھالدے سن، دنیا تو جاندے سن تے بیٹیاں نوں کہندے سن بال حضور نے میرے سینے تے رکھ کے پھر قبر چ اتارنا۔ اے سرکار دی چھڑی مبارک ہے وہ لکڑی دی، فرمایا یہ میرے سینے تے اندر رکھنی ہے۔ حضرت انس کہہ رہے ہیں، کوئی صحابی کہہ رہے ہیں حضور دا ناخن مبارک ہے میرے سینے تے رکھ کے پھر اتارنا، میرے منہ چ رکھ کے اتارنا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ جنتی یقینی طور تے جنتی نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں نال راضی، وہ اللہ نال راضی تے یہ کیوں کیتا؟ انہوں نے پتہ سی کہ بے نیاز نے پتہ نہیں عمل قبول کیتے نہیں یا نہیں کیتے، لیکن حضور دی نسبت لے کے جاواں گے پھر خیر۔ اور قیامت کے دن تک انہاں نسبتاں نوں سنبھالنا ایمان ہے، ایمان ہے ہی سرکار دی نسبتاں دے نال دیوانہ وار پیار کرنا۔
تو دوستو بڑا عجیب ماحول ہوتا جا رہا ہے. لوکی جلسہ میلاد النبی، جلسہ سیرت النبی، اور جنہوں سورت کا ہی نہیں پتا انہوں سیرت کا کس طرح پتا چلے گا؟ اگر تسی کلی سیرت کا تذکرہ سنو تو انج لگے گا جی عام انسان کی گل ہو رہی ہے. تو کیا کہتے ہیں جی سیرت کتاباں لکھنے والے نے لکھی ہے سیرت اتنے تقریرہ میں وہ علمی مواد تے ملے گا، لیکن جڑا حضور علیہ السلام نے رشتہ محبت سی انہوں کٹ کے رکھ چڑیا انہوں نے. تسی دیکھیا کہ اس طرح صحابہ وار دیوانہ وار آپ نے شورے سے جاوڑ دے سن، اسلام کے جھنڈے لہرائے، وہ جڑی محبت ہے انہوں نے کٹ دیتا. سیرت کی بات کریں اور جنہوں سورت کا نہیں پتا وہ سیرت کی گل کس طرح کرے گا؟ یہ کون لوگ نے جنہوں نے سورت اور سیرت کو الگ کر دیتا ہے؟ سیرت بھی حضور دی، سیرت بھی حضور دی، سورت بھی حضور دی، لیکن اکلی سیرت تے نہیں، نال فضائل دا ذکر، حضور دی میلاد دا ذکر، شمائل دا ذکر، سرکار دے کمالات دا ذکر. جدو سرکار نے ڈوبے سورج نو موڑیا ہے وہ دا ذکر نہ کری. سرکار نے انگلی نال جس چند نو دو ٹکڑے فرمایا پھر اسے نال ہی جوڑ کے رکھ دیتا، وہ ذکر نہ کری. نیرے دے کمرے چ مسکراندیاں دندان مبارک دی چمک نال سوئی نظر آ گئی، وہ ذکر نہ کریے. یہ لعابے دہن جڑا دو بندیاں نے کھانے میں رکھیا تے 1500 بندہ کھا گیا، وہ ذکر نہ کریے. کہتے ہیں جی میلاد کا ذکر کہا ہے؟ میلاد کا ذکر تو انہوں قرآن کھول کے دس دینے ہیں. اللہ نے کس کجے پیار کا ذکر کیتا ہے. تسی دیکھیا کہ اللہ نے مختلف نبیان دے میلاد کا ذکر کیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام تو شروع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کہ جدوں کہ پھوک ماری گئی تے امید نال ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تے جدوں کہندے نے جی یہ کس طرح دا ذکر ہے، یہ کس طرح دا ذکر ہے؟ تے پھر ایک کنج دا ذکر ہے. جبرائیل نے جنہوں آ کے کیا کہ میں بیٹا دینے واسطے آیا، تے حضرت مریم نے کہا میرا تے بیاہ ہی نہیں ہویا ہے، بیٹا کتوں؟ تے روڑا پہ جائے گا، سارے پریشانی بن گئی. لیکن بیٹا ہویا. یہ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبیان دے میلاد کا تفصیلی ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. اگر انہوں کا ذکر ہو سکتا ہے تو سانوں بھی تو مسلمانوں چاہیے نا حضرت عبد المطلب تو لے کر حضرت حلیمہ دی بیٹی تک ذکر کرنا سکتا ہے. یہ تو اللہ کی خود سنت ہے. ہاں جی پھر دیکھو پیدائش کے وقت ماواں نو تکلیف ہوندی ہے نا، درد ذی جنہوں کہندے نے تکلیف ہوندی ہے. کوئی عجیب گل ہے، کوئی نمی گل ہے، ہر ماں نو تکلیف ہوندی ہے. لیکن قرآن سے ذکر کرن دا کی مقصد ہے اللہ تعالیٰ دا؟ حضرت مریم بھی کرتے سے کا ذکر کرن دا کی ضرورت ہے؟ اور اے کھا لو وہ ٹھیک ہو جائے گا، فاقہ ہو جائے گا. یہ مطلب ہے جی انہوں دی درد دا ذکر ہو سکتا ہے تے جناب آمنہ دی گود وچ کائنات دی اتنی بڑی نعمت دی تشریف لے آدھا ذکر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے پورا نبیان دیتے میلاد کا ذکر کیتا ہے. لیکن سرکار کے متعلق فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں میرا گھر ہے. فرمایا وانت حل بہذا البلد، میرے نبی اس لیے قسم کھاتا ہوں تیرے چلنے کی جگہ کی قسم کھاتا ہوں جہاں تیرے تلوے لگے لگے. پھر فرمایا ووالد وما ولد، میں تیرے والد کی بھی قسم کھاتا ہوں اور تیرے میلاد کی بھی قسم کھاتا ہوں. اور جس میلاد دی اللہ قسم کھاوے کہ بندہ وہ دی دلیل پوچھے. وقت بڑا ماحول عجیب کرنے جاندے نے. تسی دیکھیا کہن کہ جی نماز دے متعلق حکم کتنی بری ہے قرآن 700 تو اتے بری ہے، طریقہ ایک بری بھی نہیں آیا. کیوں؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ فرما دے. آپ نے فرمایا صحابہ صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے جیسے کرتا جاتا ہوں ویسے ویسے کرتے جاؤں. یہ جڑے انگریز نے مسلمان نویں نویں جماعتاں بناتی ہیں وہ کی کہتے ہیں نماز اللہ کی ہے، اس میں اللہ کی بات ہونی چاہیے، نبی پاک کا ذکر تصور نہیں ہونا چاہیے. اے حدیث کہندی ہے کہ حضور دے تصور دا نہ ہی تے نماز.
جدو تسی اللہ اکبر کرنا ہاتھ بننے تے حضور دا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ رکوع چ جاؤ گے تو خیال آئے گا کہ نہیں؟ جی سجدے تے جاؤ گے کہ مزے دی گل ہے تسی رکوع بھی سجدے بھی کر لے اتحیات چ بیٹھ گئے کسی نال اگر سلام دا لئی نماز ٹوٹ گئی یہ منہ چ جواب بھی دیتا کسی دی سلام دا پھر بھی گئی تو کیا شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازی ان کے السلام علیکہ ایوہ النبی. ان سلام کیا یا نہیں لان دیتا